بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم۔ میرے دینی و ملی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان اور کرم ہے کہ اس نے ہم لوگوں کو اس مجلس میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی اور قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ میرے بھائیوں، ہم اس مختصر مجلس میں قرآن کریم کی ایک سورہ تکاثر کا مختصر ترجمہ اور مفہوم سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام بھائیوں کو اس سورہ مبارک کا ترجمہ اور مفہوم اچھی طرح سمجھنے کی توفیق بخشے اور اس کے مطابق ہمیں زندگی میں عمل کرنے کی توفیق بھی بخشے۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ تکاثر کے اندر دراصل ایسے لوگوں کو متنبہ کیا ہے جو لوگ مال و دولت کی چاہت میں، آل و اولاد کی خواہش میں اور شہرت کی لالچ میں حد سے تجاوز کر جاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام و فرامین کو فراموش کر جاتے ہیں اور زندگی کے بعد جو اس کے سامنے قبر کی زندگی آنے والی ہے، برزخی زندگی آنے والی ہے، پھر قیامت اور اس کے بعد جو حساب و کتاب ہوگا، ان تمام چیزوں کو وہ بھول جاتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان فرمایا کہ تم لوگوں کا جو یہ طریقہ ہے اور ان تمام نعمتوں کی چاہت میں جو حد سے تجاوز کر جاتے ہو اور اللہ تعالیٰ کے احکام و فرامین کو بھول جاتے ہو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو بھول جاتے ہو، تو تمہارا ایسا کرنا غلط ہے، صحیح نہیں ہے۔ عنقریب تم لوگ اس حقیقت کو جان جاؤ گے۔ اور بڑی تاکید کے ساتھ
اللہ تبارک تعالیٰ نے اس بات کو دہرایا ہے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ اگر تمہارا طرز زندگی ایسا ہی رہا اور اسی طرح مال و دولت کی چاہت میں حد سے تجاوز کرتے رہے اور اللہ تعالیٰ کے احکام و فرامین کو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام و فرامین کو پس پشت ڈالتے رہے تو تم یقین جانو کہ تم جہنم کو دیکھو گے اور یقین کی آنکھوں سے تم اسے دیکھو گے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن یہ ساری نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں، مال و دولت کی شکل میں، آل و اولاد کی شکل میں، شہرت کی شکل میں، امن و سلامتی کی شکل میں، صحت و عافیت کی شکل میں، ان تمام نعمتوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ضرور بھی ضرور تم سے پوچھے گا، سوال کرے گا۔ اس تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، لا تزول قدم عبد یوم القیامہ حتی یسأل عن اربع، عن عمرہ فیما افناہ، وعن جسدہ فیما ابلاہ، وعن علمہ ماذا عمل فیہ، وعن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ۔ جس کا مطلب ہے کہ قیامت کے دن کسی بھی بندہ کے قدم نہیں ہٹیں گے یہاں تک کہ اس سے چار چیزوں کے بارے میں، چار عظیم نعمتوں کے بارے میں پوچھ لیا جائے۔ ان میں سے پہلی چیز ہے عمر، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سوال کرے گا کہ یہ عمر جو ملی ہے، اس عمر کو تم نے کہاں خرچ کیا، اس عمر کے اندر تم نے کون سا کام کیا، اچھا کام کیا یا برا کام کیا، اس کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ سوال کرے گا۔ دوسری چیز ہے جسم کے بارے میں، جسمانی صحت کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ پوچھے گا کہ یہ جو جسم اللہ تبارک تعالیٰ نے دیا ہے، اس جسم کو تم نے کہاں استعمال کیا، کون سا کام میں تم نے اس جسم کو لگایا، اس کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ سوال کرے گا۔ اسی طرح تیسری چیز جو عظیم نعمت ہے، علم کی نعمت کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ سوال کرے گا کہ تم نے جو علم حاصل کیا، اللہ تبارک تعالیٰ نے جو علم دیا، علم کی نعمت دیا، اس نعمت کے ذریعے سے تم نے کون سا خیر کا کام کیا، اس کے بارے میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ سوال کرے گا۔ اسی طرح مال و دولت جس کے پیچھے انسان بھاگتا ہے، اور یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی نعمت ہے، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا اللہ تبارک تعالیٰ دیتا ہے، اس مال کے بارے میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ سوال کرے گا کہ اس مال کو تم نے کہاں سے کمایا اور کس طرح کمایا، حلال طریقے سے کمایا یا حرام طریقے سے کمایا، اور جب کما لیا تو پھر اس کے بعد اس مال کو تم نے کہاں خرچ کیا، صحیح راستے میں خرچ کیا یا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں خرچ کیا، کہاں خرچ کیا، تم نے اس مال کا حق ادا کیا یا نہیں کیا، اس کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ ضرور بھی ضرور پوچھے گا۔ تو میرے بھائیوں، اب ہم اس سورہ مبارک کا ترجمہ ہم لوگ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الہاکم التکاثر، تم لوگوں کو کثرت کی چاہت نے غافل کر دیا، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم لوگ
قبرستان میں جا پہنچے۔ کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں، تم لوگ عنقریب جان جاؤ گے۔ ثم کلا سوف تعلمون، پھر ہرگز نہیں تم لوگ عنقریب جان جاؤ گے۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، ہرگز نہیں اگر تم لوگ یقینی طور پر جان لیتے، لترون الجحیم، تم لوگ ضرور بھی ضرور جہنم کو دیکھو گے۔ ثم لترونها عین الیقین، پھر تم لوگ اس کو یقین کی آنکھوں سے دیکھو گے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر اس دن تم لوگوں سے ان نعمتوں کے بارے میں ضرور بھی ضرور سوال کیا جائے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم لوگوں کو قرآن کریم سیکھنے، سکھانے، اس کی نشر و اشاعت کرنے اور اس کے اندر جو انسانیت کے لیے پیغام ہے، اس پیغام کے مطابق عملی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم تمام لوگوں کی مغفرت فرمائے، ہمارے والدین جو اور اعزاء اقارب جو دنیا سے گزر گئے ہیں، ہم لوگوں کو پتہ نہیں کہ قبروں میں ان لوگوں کا کیا حال ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان تمام لوگوں کی مغفرت فرمائے اور انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک ہمیں اس دنیا میں زندہ رکھے، صحیح ایمان، صحیح عقیدے اور صحیح عمل کی توفیق بخشے، اور جب بھی اللہ تبارک تعالیٰ ہمارا اس دنیا میں خاتمہ فرمائے، ہمارا خاتمہ بالخیر ہو اور ہماری زبان کا آخری کلمہ کلمہ توحید ہو، کلمہ لا الہ الا اللہ ہو۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وجزاکم اللہ خیرا۔